أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف. آج ہم 15ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور 15ویں روزے کو تمام مسلم ممالک میں یتیموں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. ماں باپ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں. تو گزارش کروں گا ان لوگوں سے کہ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان سے ناراض ہیں، ابھی بھی آپ کے ہونے کا دکھ اگر جاننا ہے تو کسی یتیم سے پوچھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی شان کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے، یتیموں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور جو لوگ یتیموں کا حق مارتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے. آج ہم اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عالم دین مفتی محسن الزماں صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور اپنی اس نشست کو آگے بڑھاتے ہیں تو ایک بہت خوبصورت آواز آج ہمارے ساتھ موجود ہے، اور عمر ان کی کم ہے لیکن آواز ان کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو تیرے صدقے میں آقا، صدقے میں آقا، سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی خیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. آقا سے اس نے کہا تم ہو نبی، بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمانے حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی خیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، حق لا الہ الا اللہ.
پیارا ہے، دنیا کی ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے چپ کر پڑتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ چپ کر پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اور گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیاں کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے، کہتے سبھی ہے جن و بشر، کہتا حجر ہے کہتا شجر، کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ، میرے نبی کا ہے مکھڑا، چاند بھی جس پر ہے شینا۔ اور اہل مسلمانوں پر وہ ظلم تشدد کرتے تھے، شہر عرب میں رہتے تھے پر بت کی عبادت کرتے تھے، اہل مسلمانوں پر وہ ظلم تشدد کرتے تھے، شہر عرب میں رہتے تھے، بت کی عبادت کرتے تھے، اہل کفر کو مکہ سے بھاگنے کا رستہ نہ ملا، چاروں طرف جب گونج اٹھا لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ لائبہ کتنے سال کی ہو آپ؟ 15 ایئرس۔ اچھا، کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ میں میٹرک میں ابھی میٹرک پڑھی ہیں، تو ماشاءاللہ نعت خوانی کب سے کر رہی ہیں آپ؟ میں ماشاءاللہ 7 سال کی عمر سے۔ 7 سال کی عمر سے کر رہی ہیں۔ چلیں آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور خوبصورتی پیدا کرے۔ بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور مفتی صاحب آپ سے شروع کریں گے کہ قرآن پاک میں یتیموں کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم کے بارے میں، یتیموں کی شان و عظمت کے بارے میں بیان فرمایا، جس میں سے ابھی جو ہمارے حافظ صاحب تلاوت فرمائے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مساکین کو نہ مت ڈالو، اور ایک جگہ فرما آرایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ قرآن میں ایک جگہ رب فرما رہا ہے کہ روز محشر کو جھٹلانے والے ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ یتیموں کو جھڑکیں گے۔ معلوم یہ چلا کہ قرآن نے ایک جگہ فرمایا کہ یتیم آ جائیں تو ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالنا، دوسری جگہ فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو وہ جان لے کہ روز محشر کو وہ جھٹلانے والا ہے۔
یہ دونوں آیتیں قرآن پاک سے ثابت ہیں. تو اس کے بعد یہ ثابت ہوئی کہ یتیموں کا اللہ تعالیٰ نے بڑا درجہ مقام رکھا ہے, اس لیے بارہا قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا. پھر اگر ہم آتے ہیں کہ دباؤ سے کیا مراد ہے, دباؤ سے مراد ہے کہ ان کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے حقوق رکھے ہیں. ظاہر سی بات ہے یتیم, اس بات کو سمجھیں یتیم کہتے کسے ہیں. شریعت کے اندر یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو, یاد رکھیے گا. تو جس کا باپ نہیں ہے اسے یتیم کہا جاتا ہے, اور اگر دونوں ہی نہ ہو تو وہ ڈبل یتیم ہو جاتا ہے. لیکن شرعی طور پر یتیم وہ شخص کہلائے گا جس کا باپ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں بھی اگر کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو بچے کہتے ہیں کہ میں اپنے ابو کو بلا کے لے آؤں گا. تو یتیم کو اتنا بھی حق نہیں ہوتا, اور ایک سپورٹ ہوتی ہے باپ کی, تو وہ یہ کہہ سکے کہ میں اپنے باپ کو بلا لوں گا. تو اسی لیے فرمایا کہ ان پر دباؤ مت ڈالنا, کیونکہ اگر ان کا باپ نہیں لیکن رب تو ہے نا, اللہ ہے, تو اس لیے فرمایا ان پر دباؤ مت ڈالنا. اور وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے فرمایا تم کو جھڑکنا نہیں, کیونکہ اگر تم جھڑکو گے تو اس کا مطلب تم اللہ اس کے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اس لیے فرمایا روز محشر کو جھٹلانے والا وہ شخص, اس کی پہلی صفت یہ ہوگی فذالک یدعو الیتیم, وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہوگا. اچھا مفتی صاحب, یتیم کا تو آپ نے بتا دیا, ہم یتیم اور مسکین سنتے ہیں, تو یتیم اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں مسکین, میں نے کل بھی ایک وضاحت کی تھی کہ مسکین اسے کہتے ہیں جو آپ کے سامنے رہتا ہے, یعنی کہ جو روزمرہ کی زندگی ہے اس زندگی کو بھی آسان طریقے سے گزار نہیں رہا ہوتا, کبھی فاقے سے گزار رہا ہے, کبھی کسی سے, اسے یتیم, اسے مسکین کہتے ہیں. تو حقوق یہ ہے کہ مسکین کے ساتھ بھلائی کی جائے. اس لیے قرآن نے یہاں پر جیسے نا کہ یتیموں کے ساتھ کیا فرمایا, دباؤ مت ڈالنا, اور مسکین جو ہے ان کے ساتھ کیا حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ مسکین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. تو دو جگہ اللہ چاہتا تو یتیموں کے اندر ہی ان کو شمار کر دیتا, لیکن اللہ نے یتیموں کو الگ رکھا اور مسکین کو الگ رکھا. تو مسکین وہ جو کہ غربت ظاہر نہیں کرتا لیکن نظر آتا ہے کہ غریب ہے. اچھا مفتی صاحب, جہاں پر بات ہوتی ہے کہ یتیموں کے حقوق کی, جہاں بات ہے تو ان کے حقوق کیا ہیں؟ ہاں دیکھیے, سب سے پہلی بات حقوق سب سے پہلے ہیں کیا. جس طرح میں آپ کو پھر مثال دیتا ہوں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا, اس نے صرف ہاتھ ہی پھیرا ہے. حدیث میں آتا ہے وہ فرماتے ہیں جتنے بال اس کے ہاتھوں میں آ گئے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. ایک بات چاہتا ہو کہ میرا دل نرم ہو جائے, جو شخص چاہتا ہو وہ کیا کرے, وہ مسکینوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور مسکینوں کو کھانا کھلائے اور یتیموں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اب آپ نے بات کی ان کے حقوق کیا ہیں. ان کے حقوق یہ ہیں کہ اگر ان کے والدین میں سے, یعنی باپ نے کوئی جائیداد چھوڑی ہے یا کوئی نان نفقہ جسے کہتے ہیں آپ کے مال چھوڑا ہے, تو اس کا جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا تب تک کہ رکھوالی کرنا, اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے حوالے کر دینا. یہ یتیم کے حق میں سے, اور اس کا کھانا پینا, اس کا خیال کرنا جس طرح باپ خیال کرتا ہے. اس کو بالکل ابھی ہم ڈسکس کریں گے, اور کیونکہ اس میں بہت سے سوال ابھی اور بھی ذہن میں آ رہے ہیں, لیکن وہ ہم آگے ڈسکس کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آج کل بڑی شکایتیں یہ آ رہی ہیں کہ شدید تیزابیت ہو رہی ہے لوگوں کو روزہ کھولنے کے بعد, اور اکثر لوگوں کو سحری کے بعد تیزابیت شروع ہوتی ہے تو ان کا روزہ آگے رکھنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو کوئی سحری میں کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ جی آگے تیزابیت نہ ہو, پورا دن آرام سے گزر جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شہریار بھائی, بالکل اوور لوڈ ہو جاتے ہیں. دسترخوان جو افطار کا دسترخوان ہوتا ہے اس پہ بڑا کٹھن امتحان ہوتا ہے روزے دار کے لیے. جی جی جی, تو بس بے قابو ہو جاتے ہیں, پورا دن نفس کشی ہوتی ہے, لیکن وہاں جا کے ہاتھ جتنی دور تک جا سکتا ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قناعت پسند ہمیں بنائے. جی جی جی. تیزابیت کا بڑھ جانا, گرانی کا ہونا, بہت آسان ٹپس ہے. اجوائن ½ ٹی اسپون لیں اجوائن, ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کو پی لیں افطار کے بعد بھی اور سحری کے دوران بھی. کھانا جب کھا لیتے ہیں اس کے بعد آپ, اور اس کے بعد فوراً چائے نہ پئیں, کم از کم آدھا گھنٹہ. اچھا یہ کوئی اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, تو وہ سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں, یا کوئی پرابلم تو نہیں ہے اجوائن کو لینے سے؟ ہاں نہیں, کوئی پرابلم نہیں, بلکہ ایک چٹکی اجوائن لیں, اس کو پانی کے ساتھ پی لیں. اور بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کیونکہ جو میرے والد صاحب ہیں وہ یہ کرتے ہیں, ان کو بتاؤ اتنا وہ لیتے ہیں. مجھے ایک دم ذہن میں میرے والد صاحب کا خیال آ گیا کہ وہ ان کو تھوڑی سی چیز کو تو وہ پورا چمچہ لے لیتے. تو آپ نے ایک چٹکی لینی ہے, یہ نہیں کہ آپ بھر کے لے لیں, ایک چٹکی لیں اور اس پہ پانی پی لیں, تو اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی. اچھا مفتی صاحب,
ابھی ہم حقوق پہ بات کر رہے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار اکثر، سب کو نہیں کہہ رہا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جائیداد میں جو اس کے والد کا حصہ ہے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور قبضہ کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ جی قرآن نے صاحب واضح فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال اور یتیموں کے مال کو اپنا سمجھ کے یہ نا ہڑپنے کی یا ضابطہ اخلاقی جو ہے ان کے ساتھ اس طرح اختیار کرتے ہیں کہ بس سلوکی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا شمار ایمان والوں میں نہیں ہے، ایمان والوں میں ان لوگوں کا شمار نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ وہ لوگ یتیموں کا حق کس طرح ادا کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں موجود ہیں، کعبے میں موجود ہیں، حضور ایک چادر اوڑے میں، حدیث پاک میں آتا ہے ایک مشرک لڑکا، اس کا باپ نہیں تھا، اس کی ماں کے نا جسم کپڑے جو پہنی ہوئی تو پھٹ گئے، تو وہ اپنے چچا کے پاس گیا کہ چچا جان میری والدہ کے کپڑے پھٹ گئے تو مجھے کوئی کپڑا عنایت کر دیں تاکہ میں اپنی ماں کو وہ کپڑا اڑا دوں یا چادر اڑا دوں۔ اس نے جھڑک دیا۔ اب میں بتا رہا ہوں ہمارا دین کیا سبق دیتا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بچہ روتے ہوئے جا رہا تھا، راستے میں ایک صحابی ملے، کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ میرے چچا نے میرے ساتھ یہ حال کیا، میں یتیم، میرا باپ نہیں ہے۔ تو پھر اس صحابی رسول نے فرمایا دیکھو تم دین ہمارے دین پر تو نہیں ہو لیکن تمہاری مدد نہ محمد عربی کر سکتے ہیں، اور وہ کعبے کے اندر موجود ہیں۔ وہ پہلے ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں میں وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں ان کے دین پر عمل نہیں کروں گا لیکن کیا میں ان سے مدد مانگ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی نا اس کی ماں نے کہ رسول اللہ کے پاس جا رہو، فرمایا دیکھو تم ان کے دین پر عمل کرنے نہیں لگ جانا کیونکہ جو ان کے پاس جاتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، میں پہلے ان سے جا کے کہہ دوں گا۔ حدیث پاک کی روایت ہے کہ وہ بچہ جاتا ہے کعبے کی سین میں، حضور ہم چادر اوڑے ہوئے لیتے ہیں، حضور ہم کو پیار سے قریب جگاتا ہے تو حضور اٹھتے ہیں مسکراتے ہوئے، تو فرمایا دیکھیں میں دین پر عمل نہیں کروں۔ تو میرے نبی فرمایا بیٹا مانگ کیا مانگتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا مجھے اپنی چادر دے دی کیونکہ میری ماں کے جسم کے کپڑے پھٹ گئے، میرے آقا نے وہ چادر دے دی، نہ کہ دین مانگا نہ کوئی بات کی۔ وہ چادر اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو محبت سے پیش کی، جب ماں نے اوڑی تو ماں نے کہا کچھ مانگا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کچھ نہیں مانگا۔ فرمایا جب ایسا دین ہے اور ایسا رسول ہے تو ہمیں قبول کرنے میں کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ہوتے ہیں سبحان یتیموں کے حقوق، اور بتانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو ایسے لوگ ہوں ان کے کیا حقوق بنتے ہیں، اسی وجہ سے اس نشست کو لگایا جاتا ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی یتیموں کے حقوق کے حوالے سے، اور ہمارا آج کا موضوع بھی ہے۔ ابھی جن گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور جتنا کام ان کی فاؤنڈیشن نے ان بچوں کے حوالوں سے کیا ہے وہ میرے پاس وہ بات ہو رہی ہے۔ تمام مسلم ممالک میں 3 بچوں کا دن منایا جاتا ہے، اور جو خدمات آپ کی فاؤنڈیشن کر رہی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ اس وقت کتنے بچے آپ لوگوں کے پاس ہیں اور آپ کن کن سیکٹر میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں؟ بیسیکلی الخدمت تو 1976 سے کام کر رہی ہے اور ڈفرینٹ ایریاز میں کام کر رہی ہے، لیکن اگر آپ آرفن کیئر کے حوالے سے کوئی آپ بات کریں تو یہ جو زلزلہ آپ کا آیا تھا 2008 کے اندر، بالکل اس کے بعد سے یہ محسوس کیا گیا کہ بہت سارے بچے بیچارے جو ہے لاوارث ہو گئے، جن کے والد بھی اور والدہ بھی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اس وقت ہم نے یہ آئیڈیا جنریٹ کیا کہ ہم ان یتیم بچوں کو جو ہے ایک ایسی جگہ پہ ان کو پالیں کہ جن کو یہ محسوس بھی نہ ہو، جس کو ہم یتیم خانہ نہ کہیں۔ بالکل۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے اس موضوع کے اوپر کہ ہم نے اس کو آغوش کا نام دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ کوئی 10 کے قریب آغوش بنے ہیں۔ کراچی میں بھی گلشن معمار کے اندر وہ آغوش بنا ہے جس میں 200 بچوں کی رہائش ہے۔ دیکھیے ہم ڈسکریج کرتے ہیں یتیم بچوں کو آغوش میں پالنے کے لیے، الا یہ کہ اس بچے کا نہ والد ہے نہ والدہ ہے، اس بچے کو تو رکھتے ہیں، کیونکہ جو بچہ نشو نما اپنے گھر میں پا سکتا ہے، نانا کے پاس، دادا کے پاس، وہ نشو نما جو ہے آپ چاہے کتنا ہی اچھی آغوش بنا دیں
آپ وہ چیز اس کے اندر، وہ یتیمی کا ٹیگ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے جس کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں. بالکل. تو ہمارا جو دوسرا پروگرام ہے وہ کہلاتا ہے آرفن کیئر پروگرام. ماشاءاللہ. الخدمت آرفن کیئر پروگرام. اس کے تحت ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں آپ اس بچے کو اس گھر سے نہ نکالیں کہ اس کی پرورش کون کرے گا، اس کی کھانے پینے کی سلسلہ کیسے ہوگا، اس کی پڑھائی کیسے ہوگی. الخدمت یہ ذمہ داری لیتی ہے. واہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اس بچے کو اپنے گھر میں رکھیں. اس بچے کا ماہانہ چیک آپ کو مل جایا کرے گا جو اس کی اور اس کی والدہ کے لیے کافی ہوگا. ٹھیک. تقریباً ہم جو ہے کوئی 2200 2300 روپے جو ہے وہ ماہانہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے، ان کا اکاؤنٹ کھلوا دیتے ٹھیک ہے. تاکہ ان کا راشن پانی جو کچھ بھی ہے وہ مینیج ہو سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بچے کو اچھے اسکول میں داخلہ کرانا، اس کی فیس دینا، اس کا یونیفارم دینا، اس کی کتابیں دینا، اس کے جوتے دینا، یہ اس کی ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہے تاکہ اس بچے کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں اور بچوں سے کم. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بچے کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کبھی ان کو قائد اعظم کی مزار پہ لے جاتے ہیں، کبھی ہم ان کو سندباد کی سیر کراتے ہیں تاکہ اس کو یہ لگے کہ میرا کوئی چاہنے والا بھی ہے، بالکل ایک دیکھنے والا بھی گھر ہے. والا ایٹماسفیئر ملتا تو ہے. اس طریقے سے ہم نے باقاعدہ ہر ایریا میں، لانڈھی میں، کورنگی میں، لیاقت آباد میں، جگہ جگہ پہ ہم نے اپنے ایف ایس اوز رکھے ہوئے اور ان کی مسائل جو بھی ہوتے ہیں ان کو پرسنلی سنتے ہیں. اچھا سر، ایک چیز اور یہ ہوتی ہے کہ ابھی میں نے مفتی صاحب سے بھی ڈسکس کی تھی، آپ کو اس کا زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ مفتی صاحب سے تو آگے نہ کریں. نہیں اس سینس میں نہیں کہا میں نے، اس میں کہا ہے کیونکہ آپ اس میں کام کر رہے ہیں، میں نے اس والی بات میں نہیں کہا تھا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بچے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ مہینہ باندھ دیتے ہیں اور وہ اپنے چچا ماموں کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا اکثر ایسے بچوں کو گھر کے کاموں کے لیے استعمال کیا جانے لگتا ہے کہ جو بھی گھر کا کام ہے وہ اسی بچے سے کہنا ہے جو بیچارہ یتیم بچہ ہے. تو ایسا سر ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو ابھی آخری بات جو کہی شاید آپ نے اس کو نوٹس نہیں لیا ہے. ہم نے ہر ایریا میں اپنا ایک ایف ایس او، ایک آفیسر رکھا ہوا ہے. واہ بھائی. جس نے ہر یتیم بچے کے ساتھ پرسنل کانٹیکٹ کرنا ہے. اچھا. وہ یتیم بچہ ہمارے پاس رجسٹر جب ہوگا جب اس کے گھر والے کہیں گے کہ جی جب آپ چاہیں اس بچے کو آپ لے جا سکتے ہیں اور واپس چھوڑ جا سکتے ہیں. وہ اس کے ساتھ کلوز لیجن کے ساتھ ہوتا ہے. کیا ہو رہا ہے گھر میں، کیسے ہو رہا ہے گھر میں، کیا کر رہے ہو، پڑھائی کیسی کر رہے ہو، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیا ہے، کوئی تمہیں پریشان تو مطلب ایک چیک اینڈ بیلنس ہے اس کے بیلنس اپنی جگہ. بہت باپ کا حق ہوتا ہے. یہ چیز بڑی ہوتی ہے. اچھا سر، آپ نے ابھی ذکر کیا تھا زلزلے کا، تو اس زلزلے میں مجھے جہاں تک یاد ہے تو یہ بچوں کا اغوا بھی بہت ہونے لگا تھا کہ جب وہاں پر بچے جن کے ماں باپ رہے ان بچوں کو کڈنیپنگ شروع ہو گئی تھی. ایسی بھی چیزیں سامنے آئی ہوں گی آپ کو؟ اسی کے مد نظر ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک ایسا جگہ بنائیں. اٹک میں ہمارا پہلا آگوش سینٹر بنا تھا ماشاءاللہ، اور اس میں آبجیکٹو یہی تھا کہ ایسے سارے بچے جن کا خطرہ ہوتا ہے جن بچوں کو لے جائے گا ہم ان کو جو ہے یہاں جمع کرا دیں. الحمدللہ پہلی سبحان اللہ. اچیورز ہیں. اچھا، میں اسی طرف آ رہا تھا سر، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح کے بیچارے بچے ہوتے ہیں ان کو ٹھیک ہے رکھ لیا جاتا ہے تو یہ ایجوکیشن ان کو اس طرح نہیں ملتی، کیونکہ الخدمت ان کو اس لیول کی ایجوکیشن دیتا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان میں سے ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے. تو آپ لوگ اس لیول کی پروفیشنل ایجوکیشن بھی دلواتے ہیں؟ میں نے پچھلے کوئی 5 سال لیکن آج کے دور میں جب آپ لوگوں کو بتائیں گے تب لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایک پوری میڈیا کی ٹیم، آپ کے آج ٹیلی ویژن کے بھی لوگ ہمارے ساتھ چلے تھے اور جا کے انہوں نے باقاعدہ اس کو وٹنس کیا. یعنی ہم نے ان کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے، آپ ان کے ساتھ دن گزاریں گے. انہوں نے اس چیز کی گواہی دی کہ ہم اپنے گھر میں بچے کو اتنا خیال سے نہیں رکھتے ہیں جتنا اس آگوش میں رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا سر، جو آپ نے بتایا کہ اس طرح کی کفالت ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بچہ ہوا ہے، آپ لوگوں سے رابطہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہو تو کیسے کرے؟ دیکھیے، ہمارا یہاں کا کانٹیکٹ نمبر ہے 111-503-504. ٹھیک ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں 111-503-504. آپ اس پہ فون کریں. 3,500 روپے مہینہ، 42,000 روپے سالانہ ایک بچے کی کفالت آپ کر سکتے ہیں. ایک یتیم بچے کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ جنت کی نیکیاں کمائیں. بالکل حدیث ہے نا، آپ فرمایا تھے اس بچے کے سر پہ آپ ہاتھ رکھیں گے، اس کے سر پہ جتنے بال ہوں گے نا اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی. بالکل. اچھا سر، یہ جو آپ لوگوں کا آگوش جہاں پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کی کیئر کرنے کے لیے خواتین رکھی ہوئی ہوتی ہیں؟ بالکل چھوٹے بچے آ جاتے ہوں گے آپ کے پاس؟ نہیں، ہم بہت چھوٹے بچوں کو نہیں دیتے. اچھا. ہم جو ہے کوئی 4تھی کلاس سے لے کر جو ہے میٹرک تک کے بچوں کو دیتے ہیں. اچھا، بالکل چھوٹے بچے. میں اس کی بھی بڑی نزاکتیں ہیں.
ایک لڑکوں کا ہاسٹل، ایک لڑکیوں کا ہاسٹل، بے شک بے شک اس کی اپنی نزاکتیں ہیں. ابھی ہم نے بچیوں کے لیے ہاسٹل اسلام آباد میں بنایا ہے، آغوش جو ہے اسلام آباد میں بنایا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ یہ، کیونکہ صرف پالنا کام نہیں ہوتا، یہ جو آفٹر ایفیکٹس اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں. بالکل. تو ان چیزوں کو انسانی جو سائیکی ہے اس کو سمجھتے ہوئے، بچوں کی سائیکی سمجھتے ہوئے اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. سر جو آپ کا آغوش ہے، خاص طور پہ میں آغوش میں زیادہ وہ ہو رہا ہوں کہ وہاں پہ بچے وہ ہوتے ہیں، تو ادھر عید کس طرح آپ لوگ مناتے ہیں؟ رمضانوں میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ اوہ مائی گاڈ او زبردست قسم کی ان کے ساتھ جو ہم ایونٹس منا رہے ہوتے ہیں. میں کل مجھ سے ایک اور تصویریں اس کی بھیجوں تو آپ کو دیکھ کے حیرانی ہوگی کہ جو عیدی کی تقسیم کی جو تقریب ہوتی ہے، پچھلی دفعہ نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے جناب بچوں کو جو عیدی دی اور وہ نانا دادا کر کے ان کے پیچھے جا کے جو اتنی خوبصورت طریقے سے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک پارک تھا، اس کے اندر ہم بچوں کو لے گئے، وہاں پر انہوں نے جھولے بھی جھولے. ہم نے پورا پارک بک کر لیا، سندباد کا پورا پارک بک کر لیا کہ یہ 3 گھنٹے کے لیے ہمارے بچے فری رائڈز لیں گے. تو یہ کہ یہ وہ بچوں کے اندر ایک احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم فری ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ساری سہولتیں میسر ہیں. تو وہاں پر جو ہے ہم نے ان کو عیدی بھی تقسیم کی، ان کو عید گفٹ بھی دیے. اور میں آپ بتاؤں یہ اتنا کار خیر ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی ہم یہ بتاتے ہیں نا کہ آپ اگر اس میں ہمارا تعاون کرنا چاہیں تو وہ عام آدمی بھی ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، چاہے اس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، چاہے کسی فرقے سے اس کا تعلق ہو، اس محبت کے ساتھ جو شریک ہو جاتے ہیں. کیونکہ تو سر کام ہی ایسا ہے نا کہ ظاہر ہے اس میں آپ جتنا دے رہے ہیں اتنا آپ لے رہے ہیں، جتنا آپ اس میں خرچ کر رہے ہیں اتنا ہی آپ کو ثواب مل رہا ہے. اور جو ہے نا آخرت میں یہی چیز کام آتی ہے. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ 3,500 روپے ماہانہ اور 42,000 روپے سالانہ آپ ایک یتیم کی کفالت کر سکتے ہیں. آپ اس کا فیڈ بیک لینا چاہیں، آپ کو بتا دیں کہ آپ کو انفارمیشن آپ کے لیے کھول دی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کا کیا نمبر آ رہے ہیں اس کلاس کے اندر، وہ کیسا پڑھ رہا ہے، اس کے اندر نشو نما کیسے بن رہی ہے، اس کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیسی ہیں. تو آپ کو کم از کم یہ خوشی ہوگی کہ میں جس یتیم بچے کی کفالت کر رہا ہوں وہ جو ہے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے. بالکل بالکل. یہ جتنا بھی انسان اس کار خیر میں حصہ لیتا ہے وہ آخرت پہ انسان کے لیے بالکل کام آتا ہے. کیونکہ ظاہر زندگی میں آپ پیسہ تو بہت کما لیتے ہیں لیکن آخرت میں جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی جو اجر ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا سر، ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یتیموں کا حق بہت جلدی مار لیتے ہیں لوگ. جیسے کسی کا والد کا انتقال ہوا یا والدہ کا انتقال ہوا، دونوں کا ہوا، آتے ہیں لیکن مسئلے میں کہ آپ ہر چیز میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو اس لیے ہم نے جب یتیموں کی کفالت کا اپنا جو پلان بنایا ہے تو اس کو ریسٹرکٹ کیا ہے کہ جو اس طرح کا یتیم سسٹم ہوگا ہم انہی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے. کیونکہ دیکھیں یہ کام اسٹیٹ کا ہے. بالکل. اگر آپ سارے کام اسٹیٹ کے، ریاست کے سارے کام آپ نے لے لیے تو ریاست کے پاس کام کرنے کو رہ کیا جائے گا. یہ ایجوکیشن ہے، یہ ہیلتھ ہے، یہ سارے کام ریاست کے کرنے کے ہیں. اگر این جی اوز ان کے ساتھ دے دیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو تبرک سمجھا جائے. بالکل بالکل. نہ کہ یہ کہ ریاست فارغ ہو جائے تمام چیزوں سے. اچھا سر، اگر کوئی آغوش سے کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہو تو وہ ہوتا ہے آپ لوگ؟ نہیں، اڈاپشن کی پالیسی ہماری نہیں. اڈاپشن آپ لوگ نہیں کرتے؟ اتنا بڑا ضروری ہے کہ آیا وہ کس کام کے لیے اس بچے کو لے رہے ہیں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو مینیج کرنا. ہم نے یہ پالیسی رکھی نہیں ہے اس حوالے سے کہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. آپ کفالت کر سکتے ہیں، آپ پیسے دے سکتے ہیں، آپ بچے کی رپورٹ لے سکتے ہیں، آپ بچے سے مل سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ لے لیں. ٹھیک ہے. اور سر جو ان کی کیا کیا وہ ہوتی ہیں ان کا، میں ذرا سا ڈیلی روٹین جاننا چاہ رہا ہوں بچوں کا. دیکھیے وہ ایک پورا گھر ہے، اس گھر کے اندر صبح بچوں کو نماز کے لیے اٹھانا ماشاءاللہ، اس کے بعد ان کو ایکسرسائز کرانا، اس کے بعد ان کو ناشتہ کرانا. بغیر ایک بڑا کیفیٹیریا ہے جس کے اندر ان کو کھانا سرو ہوتا ہے اور کھانا بھی معیاری کھانا ماشاءاللہ. اور آپ کے جو آج ٹی وی کے خاص کھانا، اور وہ اچانک آئے تھے، پلان نہیں تھا ان کا، تو وہ انہوں نے جو ہے وہاں پہ ان کو کھانا کھلانا. پھر ساتھ ہم کریں گے لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں.